بچوں، کسی ملک پر ایک نابینا بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ بادشاہ اپنی بینائی کی وجہ سے بہت پریشان تھا۔ اس نے بڑے بڑے حکیموں سے اپنا علاج کروایا، مگر کوئی بھی اس کی بینائی بحال نہ کر سکا۔ بادشاہ دنیا کی رنگینیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے 3 بیٹے عطا کیے تھے، وہ بھی اپنے والد کے علاج کے لیے کافی بھاگ دوڑ کرتے۔ آخر کار کافی جد و جہد کے بعد ایک ایسی بڑھیا کا پتہ لگانے میں کامیاب ہو گئے جو ان کے والد کی بینائی بحال کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی تھی۔ لہٰذا بادشاہ اور اس کے بیٹے بڑھیا سے ملنے کے لیے اس کے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ بڑھیا اپنے بوسیدہ حال مکان میں بادشاہ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ بڑھیا کچھ کہتی، بادشاہ نے کہا، ہم نے تمہارا بہت ذکر سنا ہے، کیا تم ہماری بینائی بحال کرنے میں ہماری مدد کر سکتی ہو؟ بڑھیا نے کہا، بادشاہ سلامت، جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ اجازت ملنے پر بڑھیا نے کہا، یہاں سے دور مشرق کی جانب سبز پہاڑی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ وہاں واقع محل میں موجود سریلی آواز والے پرندے کو آپ نے سونے کے پنجرے میں قید کرنا ہوگا۔ چند دنوں بعد جب پرندے کی دم پروں سے بھر جائے تو اسے اپنی آنکھوں پر پھیرنے سے آپ کی بینائی واپس آ سکتی ہے۔ بڑھیا کی بات سن کر بادشاہ بہت خوش ہوا اور اس نے بڑھیا کو انعام سے نوازا۔ اگلی صبح بادشاہ نے تینوں شہزادوں کو بلا کر کہا، میرے بچوں، کیا تم میری بینائی واپس لانے میں میری مدد کر سکتے ہو؟ بادشاہ کی بات سن کر سب سے بڑے شہزادے نے کہا، ابا حضور، میں کل رات ہی پرندہ لانے کی منصوبہ بندی کر چکا ہوں، بس آپ کی اجازت کا انتظار ہے۔ اجازت ملنے پر بڑا شہزادہ سیدھا وزیر خزانہ کے پاس پہنچا اور ان سے خطیر رقم اور اعلیٰ نسل کا عربی گھوڑا منگوانے کی فرمائش کی۔ وزیر خزانہ نے بادشاہ سلامت کے حکم پر بڑے شہزادے کو بیش قیمت اعلیٰ نسل کا عربی گھوڑا منگوا دیا۔ شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر پرندے کی تلاش میں سبز پہاڑی کے سلسلے کی جانب روانہ ہوا۔ دن بھر سفر کرنے کے بعد شہزادے کو بھوک کا احساس ہوا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ کچھ کھا لیا جائے۔ ابھی وہ کھانا کھا کر فارغ ہی ہوا تھا کہ اچانک اس کی نظر لوگوں کی بھیڑ پر پڑی۔ خاصی تعداد میں اکٹھے لوگوں کو دیکھ کر شہزادہ رک گیا اور حالات کا جائزہ لینے لگا۔ جائزہ لینے کے بعد اسے پتہ چلا کہ وہ تمام لوگ ایک جنازے کے گرد اکٹھے ہو کر رو رہے ہیں، مگر جنازے کو کاندھا دینے والا کوئی نہیں ہے۔ بچوں، یہ سب کچھ دیکھ کر شہزادے کو بہت افسوس ہوا اور اس نے ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، بہت شرم کی بات ہے، آپ تمام لوگ یہاں جمع ہو کر محفل جمانے آئے ہیں یا جنازے کو دفنانے؟ اس طرح جنازے کو رکھ کر اس کی بے حرمتی نہ کریں اور فوراً اس کی تدفین کریں۔ شہزادے نے اپنا فرض سمجھتے ہوئے ان افراد کو ٹوکا اور پرندے کی تلاش میں روانہ ہو گیا۔ روانگی سے قبل ان لوگوں نے شہزادے کو مدد کے لیے پکارا، مگر کنجوس شہزادہ جان چکا تھا کہ اس سے رقم کا مطالبہ کیا جائے گا، لہٰذا شہزادہ انہیں نظر انداز کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ بڑے شہزادے کو محل سے گئے ہوئے 3 دن گزر چکے تھے، لیکن اب تک اس کی آمد کے کوئی آثار نظر نہ آنے پر منجلے شہزادے نے بھی بادشاہ سے پرندے کی تلاش کی اجازت طلب کی، اور بچوں، اجازت ملنے پر اس نے بھی سفر کے لیے خطیر رقم کے علاوہ اعلیٰ نسل کے گھوڑے کی فرمائش کی۔ منجلا شہزادہ بھی اپنا سفر طے کرتا ہوا اسی مقام پر پہنچا جہاں جنازے کے گرد لوگ بین کر رہے تھے۔ اس نے بھی صورتحال دیکھ کر ان افراد سے میت دفنانے کو کہا۔ قریب ہی ایک شخص تابوت فروخت کر رہا تھا۔ موجودہ صورتحال دیکھ کر وہ بھی سمجھ گیا کہ ان لوگوں کے پاس میت دفنانے کے پیسے بالکل بھی نہیں ہیں اور وہ لوگ شہزادے سے تابوت خریدنے کے لیے مدد طلب کریں گے۔ اب چونکہ منجلا شہزادہ بھی طبیعتاً کنجوس تھا، لہٰذا وہ بھی اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ میت کے پاس موجود لوگوں نے اسے کافی آوازیں دیں، مگر شہزادے نے ان کی ایک نہ سنی۔ اور بچوں، پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ منصوبہ بندی کے تحت منجلا شہزادہ بڑے شہزادے کے پاس پہنچ گیا اور دونوں نے شاہی طرز کی سرائے میں قیام کیا۔ دونوں کی دلی خواہش تھی کہ بادشاہ جلد مر جائے تاکہ محل پر ان کا قبضہ ہو جائے۔
انہوں نے پرندہ لانے کی آڑ میں محل سے خطیر رقم بھی وصول کر لی تھی، جبکہ بادشاہ اور چھوٹا شہزادہ ان کے ناپاک عزائم سے بے خبر تھے۔ محل میں اداسی کا عالم تھا۔ بادشاہ سمیت پوری رعایا بڑے اور منجلے شہزادے کا بے تابی سے انتظار کر رہے تھے، مگر کئی دن گزرنے کے باوجود ان کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ کافی دن گزرنے کے بعد رعایا نے طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ کوئی کہتا شہزادے اب کبھی واپس نہیں آئیں گے، تو کوئی کہتا شہزادے پہاڑی سے گر گئے ہیں۔ ان کی باتیں بازگشت جب چھوٹے شہزادے کے کانوں تک پہنچی تو اس نے بھی پرندے اور اپنے بھائیوں کو تلاش کرنے کا فیصلہ کیا۔ آخر کار کافی ضد کرنے کے بعد اسے بھی جانے کی اجازت مل گئی اور چھوٹا شہزادہ اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ وزیر خزانہ اس بات پر کافی حیران تھا کہ دونوں شہزادوں کی طرح چھوٹے شہزادے نے سفر پر روانہ ہونے سے قبل شاہی خزانے سے کچھ بھی طلب نہیں کیا۔ بچوں، شہزادے کی سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ پہلے اپنے بھائیوں کو تلاش کرے یا سریلے پرندے کو۔ ابھی وہ سوچ میں ہی ڈوبا ہوا تھا کہ اسے اذان کی آواز سنائی دی۔ اس نے اپنا گھوڑا قریب ہی درخت سے باندھا اور نماز ادا کی۔ نماز کی ادائیگی کے بعد وہ دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہوا۔ ابھی وہ کچھ ہی دور پہنچا تھا کہ اسے لوگوں کے رونے کی آوازیں آئیں۔ آواز کی سمت کا تعین کرتے ہوئے وہ بھی اسی مقام پر پہنچا جہاں میت کے قریب اکٹھے بہت سے لوگ رو رہے تھے۔ اس نے ان لوگوں سے رونے کی وجہ دریافت کی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ لوگ میت کی تدفین کیوں نہیں کر رہے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، آپ ہم سے رونے کی وجہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ یہاں ہر آنے والا ہم سے پوچھ گچھ کر کے بنا مدد کیے چلا جاتا ہے۔ اس بھری دنیا میں کوئی بھی ہمدرد نہیں۔ شہزادے نے اس شخص کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا، ہمیں بتاؤ، آخر تم لوگوں کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے ہم تمہاری کچھ مدد کر سکیں۔ اس شخص نے کہا، یہ ہمارے قبیلے کا سردار تھا۔ اس شخص نے آج تک کسی کا دل نہیں دکھایا۔ ہر ایک کے کام آنا اور ان میں خوشی بانٹنا اس کی اولین ترجیح تھی۔ اس شخص نے کبھی کسی سوالی کو خالی ہاتھ اپنے در سے نہیں جانے دیا، اور آج یہ بیچارہ اس طرح مردہ حالت میں پڑا ہے اور ہمارے پاس اتنی رقم نہیں کہ اس کی تدفین کر سکیں۔ بچوں، یہ سن کر شہزادے کو بہت افسوس ہوا۔ اس نے اپنے پاس موجود تمام اشرفیاں ان لوگوں کے حوالے کیں اور سفر پر روانہ ہو گیا۔ کچھ ہی دیر بعد گھپ اندھیرا چھا گیا۔ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اندھیرے میں مزید سفر جاری رکھا جائے یا جنگل میں ہی قیام کیا جائے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک سامنے روشنی چمکی۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ شہزادے نے رعبدار آواز میں کہا، کون ہے؟ سامنے آؤ۔ اس طرح چھپ کیوں رہے ہو؟ میں تمہارا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں شہزادے۔ میں اس شخص کی روح ہوں جس کی تدفین تمہاری بدولت ہوئی۔ واقعی تم نیک اور شریف انسان ہو۔ میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتاؤ، میں تمہاری مدد کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں نے ایسا کیا کیا ہے؟ یہ تو میرا فرض تھا، لہٰذا میں نے محض اپنا فرض پورا کیا ہے۔ میں تمہاری مدد نہ کرتا تو کوئی اور کر دیتا، شہزادے نے کہا۔ آج کل کے دور میں کوئی کسی کا ہمدرد نہیں۔ میں تمہاری اس رحم دلی سے بہت متاثر ہوا ہوں، اجنبی روح نے کہا۔ شہزادے کو اجنبی روح کی آواز سے ذرا بھی ڈر محسوس نہیں ہوا۔ اس نے اسے اپنے ساتھ سفر پر چلنے کو کہا اور ساتھ ہی ساتھ شہزادے نے اسے اپنے سفر کرنے کا مقصد بھی بتا دیا۔ بچوں، یہ سن کر اجنبی روح کو طیش آ گیا اور اس نے کہا، کن بھائیوں کی پرواہ کرتے ہو تم؟ ان کی جو تمہارے باپ کے مرنے کی دعائیں کرتے ہیں تاکہ محل پر قابض ہو کر تمہیں بھی غلام بنا سکیں۔ یہ سن کر چھوٹا شہزادہ غصے میں آ گیا اور اس نے اجنبی روح سے کہا، تم جھوٹ بول رہے ہو، میرے بھائی ایسے نہیں ہو سکتے۔ اجنبی روح نے شہزادے کی بات کا جواب دیتے ہوئے ایک مرتبہ پھر کہا، یقین نہیں آتا تو سبز پہاڑی سلسلے پر جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لینا۔ یہ سن کر شہزادہ اجنبی روح کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا۔ کافی سفر طے کرنے کے بعد وہ سبز پہاڑی مقام پر موجود محل کے پاس پہنچے۔ اجنبی روح نے کہا، اب یہاں سے میرا کام شروع ہوتا ہے، تم فکر نہ کرو،
ہم کسی نہ کسی طرح سریلی آواز والا پرندہ حاصل کر لیں گے۔ تم بس میرے پیچھے آؤ، کوئی بھی انسان مجھے دیکھ نہیں سکتا، بس تم اپنا بچاؤ کرنا۔ وہ شہزادے کو لے کر وہاں بنے محل میں جا گھسا۔ محل کے ایک احاطے میں محافظوں کا گروہ گشت کر رہا تھا۔ شہزادہ ان محافظوں سے نظریں بچا کر محل کے ایک ایسے کمرے میں داخل ہوا جو ہیرے جواہرات کی چمک سے روشن ہو رہا تھا۔ وہیں سریلی آواز والا پرندہ پنجرے میں سو رہا تھا۔ شہزادے نے فوراً پنجرا اٹھا لیا۔ جھٹکا لگنے سے پرندہ جاگ گیا اور اس نے اپنی سریلی آواز میں چہچہانا شروع کر دیا۔ بچوں، پرندے کا شور سن کر محل کے پہرے دار بھی وہاں پہنچ گئے۔ اس سے پہلے کہ شہزادہ کچھ کرتا، انہوں نے کمرے کا دروازہ بند کر کے اسے قید کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد شہزادے کے دونوں بڑے بھائی بھی وہاں پہنچ گئے۔ یہ سب دیکھ کر چھوٹا شہزادہ حیران رہ گیا۔ اس نے اپنے بھائیوں سے کہا، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ آ گئے۔ میں اسی کشمکش میں تھا کہ آپ دونوں کہاں چلے گئے۔ اب ہم محل جا کر ابا حضور کی بینائی بحال کر سکیں گے۔ شہزادہ اپنے بھائیوں سے باتوں میں مصروف تھا کہ اجنبی روح کی آواز آئی۔ اس نے کہا، جتنی جلدی ممکن ہو محل سے باہر نکلو۔ رات کافی ہو چکی تھی۔ بڑے اور منجلے شہزادے نے چھوٹے شہزادے کو قید میں رہنے دیا اور بادشاہ کے دربار جانے کے لیے محل کی جانب روانہ ہو گئے۔ یہ سب دیکھ کر چھوٹے شہزادے کو بہت افسوس ہوا۔ اسے اس بات کی فکر تھی کہ کہیں دولت کے لالچ میں اس کے بھائی بادشاہ کو قتل نہ کر دیں۔ اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے والد کی حفاظت کی دعا کی اور قید سے آزادی کے لیے اجنبی روح کو پکارا، جس پر اجنبی روح نے اسے آزاد کر کے محل لے جانے کا بندوبست کیا۔ بچوں، بڑے اور منجلے شہزادے کے محل پہنچنے پر بادشاہ نے ان سے چھوٹے شہزادے کے متعلق پوچھا تو دونوں نے اپنے چھوٹے بھائی کے خلاف من گھڑت کہانی سناتے ہوئے کہا، چھوٹا شہزادہ پرندے کو لے کر فرار ہو رہا تھا۔ ہم نے اسے روکنے کی کوشش کی، وہ تو نہ رکا، البتہ ہم اس سے پرندہ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ یوں دونوں شہزادوں نے پرندہ لانے کا سہرا اپنے سر لے لیا اور جھوٹ کا سہارا لیتے ہوئے چھوٹے بھائی کو مجرم قرار دے دیا۔ اس سے پہلے کہ بادشاہ کچھ بولتا، بڑے شہزادے نے غصے میں کہا، اب وہ ہماری سلطنت کا حصہ دار بھی نہیں رہا۔ بادشاہ اس بات سے بے خبر تھا کہ چھوٹے شہزادے کو اس کے بھائیوں نے ہی قید کر رکھا تھا۔ کچھ دن گزرنے کے بعد بادشاہ نے جب پرندے کی دم اپنی آنکھوں پر پھیری تو اس کی بینائی بحال نہ ہو سکی۔ اس موقع پر بادشاہ کو بہت غصہ آیا۔ اس نے دونوں شہزادوں کو خوب ڈانٹا کہ جاؤ، جا کر اصل پرندہ لے کر آؤ اور چھوٹے شہزادے کو تلاش کر کے ہمارے سامنے پیش کرو۔ ادھر پرندے کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا، وہ چہچہانے کے بجائے خاموش رہتا تھا۔ ایک دن اچانک پرندے نے چہچہانا شروع کر دیا اور اپنی سریلی آواز میں بادشاہ کو تمام بات سچ سچ بتا دی۔ پرندے کو دیکھ کر ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے معصوم چھوٹے شہزادے کی دعا قبول ہو گئی ہو۔ بادشاہ نے اس کی دم کے پر اپنی آنکھوں پر پھیرے تو اس کی بینائی لوٹ آئی۔ بادشاہ اب اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا تھا۔ بینائی واپس آنے پر بادشاہ کو بہت خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ اور بچوں، چھوٹا شہزادہ بھی اجنبی روح کی مدد سے محل لوٹ آیا تھا۔ حقیقت پتہ چلنے پر بادشاہ نے سزا کے طور پر دونوں بڑے شہزادوں کو قید کر کے فوری طور پر محل کے انتظامات چھوٹے شہزادے کے حوالے کر دیے۔ محل کے انتظامات سنبھالنے کے بعد شہزادے نے اجنبی روح کو اپنے ساتھ رکھ لیا۔ اب شہزادہ اپنی زندگی اور محل کے بارے میں تمام مشاورت اجنبی روح سے ہی کرتا اور کامیابی حاصل کرتا۔ بچوں، اگر ہم سچائی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور سچ پر بھروسہ کرتے ہوئے فیصلہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں تو یقیناً کامیابی سچ کی ہی ہوتی ہے اور جھوٹ کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں
اور کامنٹ سیکشن میں جا کر کامنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔